سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ جانب آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے۔ اچھی خبر تو یہ ہے کہ آپ سب آزاد ہیں مسجدوں، مندروں، امام بارگاہوں اور اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے۔ یہ جناح کا پاکستان ہے۔ اور بری خبر یہ ہے کہ آپ سب شاید آزادی کے مفہوم کو سمجھے نہیں ہیں۔ آپ نے دوسروں کی عبادت گاہوں کو جلانا، مسمار کرنا، گرانا اور ان کی توہین کرنا اپنا دین سمجھ لیا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے مندر ہیں، گرجا گھر ہیں اور ایسی عبادت گاہیں ہیں کہ جو اسلام سے ہٹ کر ہیں۔ بعض اوقات تو اسلام سے اختلافی بھی ہیں، مگر پاکستان نے ان کو پناہ دے رکھی ہے کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے۔ ہم پاکستانی سٹیزن کی حیثیت سے ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کے بنیادی حقوق ان کو فراہم کرتے ہیں، جس میں کہیں بھی کوئی حق تلفی نہیں میسر ہو سکتی۔ ہم اس سے بڑھ کے یہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور پاکستانی مکمل سمجھتے ہیں، نہ کہ ادھورا، اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر ہونے والے مظالم ہمارے اپنے اوپر ڈھائے جانے مظالم کے برابر ہیں۔ بری خبر یہ ہے کہ ان سب باتوں کو جانتے، سنتے، سمجھتے ہوئے ہم نے ایک بار پھر سے ایک مندر جلا دیا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس مندر کے جلائے جانے کا نوٹس لے لیا ہے، اور بری خبر ایک اور یہ ہے کہ بہت سے لوگ خود کو اس مندر کے جلا دینے کے بعد، گرا دینے کے بعد، ہنگامہ کر دینے کے بعد خود کو محمود غزنوی سمجھ رہے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ لوگوں میں اس بات کا شعور ہے کہ یہ ناجائز اور ناانصافی کے اوپر مبنی ایک واقعہ، ایک حادثہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور بری خبر یہ ہے کہ بھارت اور اس طرح کے دیگر دشمن ممالک نے جو پروپیگنڈے کی تلاش میں رہتے ہیں، پاکستان کو، پاکستانیوں کو اور بالخصوص اسلام کے ماننے اور چاہنے والوں کو معیوب اور بہت ہی برا کرنے کی اور ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ان اچھی اور بری خبروں میں سے اصل علمی خبر کیا ہو سکتی ہے اور آنے والے دنوں کے لیے کیا چیز تجویز بن سکتی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں نے جن مہمان حضرات کو خاص طور سے مدعو کیا ہے اور ان سے خاص آراء لینا چاہتا ہوں، وہ کچھ یہ ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں موجود اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین، بہت ہی بڑے دانشور، بہت ہی قابل آدمی اور بہت ہی سنجیدہ آدمی اس موضوع کے حوالے سے، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ ساتھ میں اس کے پروگرام میں الف لام میم میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں جماعت اہل حرم پاکستان کے سربراہ مفتی گلزار نعیمی صاحب کو۔ آپ کی موجودگی ہمارے لیے علم، شفقت اور خاص طور سے دور اندیشی کا باعث بنے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کے اور ہمارے پاکستان میں، جناح کے پاکستان میں ایک بار پھر سے ایک مندر پہ حملہ ہوا ہے۔ رحیم یار خان میں موجود یہ مندر، غالباً اس کے پیچھے واقعہ صرف جذبات کا بھڑکاؤ ہے۔ کسی ایک بچے نے کوئی بچپنا کر دیا جو کہ ایک عام بچہ، مسلمان کا ہو، ہندو کا ہو، عیسائی کا ہو، مسیحی بھائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کر سکتا ہے۔ غلطی کی بنیاد پر اس پورے مندر میں ہنگامہ بپا کیا گیا، لوگوں کو مارا گیا، چیزوں کو توڑا گیا، توہین کی گئی۔ آپ اور میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں کیا سوچنا چاہیے اور اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر اویس ربانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ اس اہم موضوع پر اظہار خیال کے لیے مجھے آپ نے دعوت دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھونگ شریف کے مندر کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بہت ہی قابل افسوس ہے، اور ان کریمنلز کی جو ہے وہ جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ دیکھیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ بچے کے حوالے سے ہوا ہے، اور وہ چھوٹا بچہ ہے جسے ہم مرفوع القلم کہتے ہیں، جس پر احکام شریعت جو ہے وہ نافذ نہیں ہوتے، اور اس نے کسی مسجد کے تقدس کو بھی پامال نہیں کیا ہے، اور نہ ہی کسی ایسی مقدس جگہ کو پامال کیا ہے جس پر جو ہے وہ اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا جاتا۔ محض ایک مدرسے میں اگر اس نے
کوئی ایسی بات کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کی ایک عبادت گاہ کو جو ہے وہ نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتے اور ان کو جو ہے وہ فساد بپا کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ سب کچھ کرتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی قابل افسوس اور قابل مذمت یہ ایک طریقہ ہے جو بعض لوگوں نے اپنایا ہے، اور میری معلومات کے مطابق جو وہاں سے میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں، نہ صرف یہ کہ مندر پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ امام بارگاہ پر بھی ان لوگوں نے جو ہے وہ بلوائیوں نے حملہ کیا ہے۔ اور ہمارے وہاں پہ ایک عباس بھٹی اویسی صاحب ہیں، ان کے جو امن کمیٹی کے وہاں پہ تحصیل کے ممبر ہیں، میں نے ان سے پتہ بھی کیا ہے کہ یہ لوکل نہیں تھے، یہ کچے کے لوگ تھے جو وہاں سے آئے تھے، محض ان کا مقصد جو ہے وہ فساد بپا کرنا تھا، ان کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور اس وطن عزیز کے اندر جو ہے وہ مسائل امن و امان کے حوالے سے جو ہے وہ کھڑے کرنے چاہیے تھے۔ اس لیے میں آپ کی وساطت سے اور آپ کے اس چینل کی وساطت سے جو ہے وہ بھرپور مذمت کرتا ہوں اس فعل کی، جس کی بنیاد جو ہے وہ کسی دانشمندی اور حکمت پر نہیں تھی بلکہ فساد اور دنگا بپا کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ اس کا جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ درست طور پر چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے نوٹس لیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ ان کرمنلز کو اور ان مجرموں کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دینی چاہیے، قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ لوگ کچے کے تھے مگر اچھے کے نہیں تھے، اور کسی بھی طرح سے کسی اچھے کے ماننے والے بھی نہیں ہو سکتے۔ یعنی جس نے بھی ان کو یہ حکم دیا، جس ممبر سے کسی لاؤڈ اسپیکر سے یہ اعلان ہوا، یا کسی نے بھی ان کی ذہنی افکار کو بدلنے کی کوشش کی، وہ اچھے مزاج کا آدمی نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام اس کی ہرگز نمائندگی نہیں کرتا، نہ ہی حکم دیتا ہے۔ میں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں آپ، میں ان نظریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا کروں؟ مبارکباد دوں کہ مسلمانوں نے ایک اور مارکہ جیت لیا ہے اور غزنوی کی ایک اور صورت نظر آ رہی ہے، یا اس پہ مذمت کروں، دکھ اور افسوس کا اظہار کروں کہ اب تک ہم نے ہمارے لوگوں کی تربیت نہیں کی ہے صحیح؟ ہم مسجدوں، مندروں، امام بارگاہوں کو عزت اور آبرو کی جگہ نہیں سمجھ رہے بلکہ مشن اور ٹارگٹ اور کیسل سمجھ رہے ہیں، جن کو فتح کر کے ان کے اوپر جھنڈے لہرا کے ہمیں لگتا ہے کہ اسلام کی فتح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال آپ نے پیش کیا اور آپ نے بہت اچھی تمہید بھی رکھی۔ محترم مفتی گلزار نعیمی صاحب نے جو باتیں کہیں وہ بالکل 100% درست ہیں، میں ان کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ شریعت میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں کہ دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں پر حملے کیے جائیں یا ان میں توڑ پھوڑ کی جائے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ حکومت نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، اور ملک کے وزیر اعظم برسر عام ٹویٹ پر آ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ مذمت بھی کی اور تحقیقات کا اعلان بھی کیا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی از خود نوٹس لے لی گئی ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی تاریخ تھی تو وہاں سے بھی فیصلہ آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو، کرک کے علاقے میں ٹیری میں ایک واقعہ ہوا تھا، وہاں ہندو سمادھی پر حملہ ہوا تھا، اس کا بھی عدالتوں نے بہت سخت نوٹس لیا تھا، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہو گیا اور لوگوں کے درمیان ایک ہم آہنگی بھی پیدا ہو گئی۔ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا اور اس کی قیادت جس بندے نے کی تھی، اس نے بھی معافی مانگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ یہ کہ شریعت میں بلکہ پاکستانی قانون میں اور آئین میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں کہ اس قسم کے اقدامات کیے جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عوامی شعور بھی اس حوالے سے بیدار کیا جائے اور قانون بھی حرکت میں آ جائے۔ قانون بھی حرکت میں آ جائے۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، آپ نے بخوبی اپنے موقف کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بہت سخت نوٹس لیا گیا تھا اس سے پہلے بھی، اور صرف کرک کا واقعہ نہیں، جنوری 2020 میں سندھ میں ہونے والے مندر کے اوپر حملے کا واقعہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی بیشتر واقعات ہیں۔ مگر اگر سخت نوٹس لیا گیا ہوتا تو شاید
آج ایسے واقعات رونما نہ ہوتے، سخت سزائیں دی گئی ہوتی تو آج ایسے درندے صفت لوگ، بد ایمان لوگ، بد فکر لوگ دوسروں کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچا رہے ہوتے۔ اور جہاں تک ٹویٹ کرنے کی بات ہے، میں بڑی جسارت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اگر وزیر اعظم نہ بھی ہوتے تب بھی وہ ٹویٹ ہی کر سکتے تھے۔ اب تو وزیر اعظم بن کے بہت کچھ کرنے کا کام ہے، مگر بہرحال خوش آئند بات ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے مفتی گلزار نعیمی صاحب کہ بھارت جیسے اور بھارتی سیکولر کے نام پر خاص طور سے ہندو مت کو اور اپنے مذہب کو دوسرے کے اوپر غالب اور نافذ کرنے والی سوچوں کو موقع مل گیا پاکستان کے خلاف بات کرنے کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ علماء حضرات کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو جو رہنمائی کرنے کی ذمہ داری ہے ان کو راستے سے بھٹکا رہے ہیں، آگ لگوا رہے ہیں، مسجدوں میں، مندروں میں، امام بارگاہوں میں فساد مچ رہا ہے۔ اور پھر آنے والے دنوں میں محرم بھی ہے، جو آپ نے کہا کہ امام بارگاہوں پہ بھی حملہ ہو رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سختی کی گئی ہے، کوئی سخت موقف اپنایا گیا ہے جس کے بدلے میں ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایسا نہیں ہوگا؟ جی مفتی صاحب، ایک مختصر سا وقفہ ہم لینے لگے ہیں، آواز وہاں شاید ڈسٹورشن ہوئی ہے، اسلام آباد سے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ جوائن ہیں، اور میں معذرت خواہ ہوں اگر رویہ تھوڑا سخت ہو، مگر میں مسلمان ہوں مگر پاکستانی ہوں اور جناح کے ملک میں رہتا ہوں۔ مجھے ہندو برادری کے ساتھ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ گویا آپ کے مندر پہ حملہ ہوا ہے، آپ کی عبادت گاہوں پہ حملہ ہوا ہے، مگر دکھ مجھے اتنا ہی ہوا ہے جیسے کسی مسجد پہ حملہ ہوتا، جیسے کسی مدرسے پہ حملہ ہوتا، کیونکہ یہ بات اصول کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے، یہ اس وعدے کے خلاف ہے جو جناح صاحب نے آپ سے کیا تھا اور آپ کو امان دے رکھی تھی۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیے گا الفلامی میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے رحیم یار خان کے ایک علاقے میں جس کو بھونگ کہتے ہیں، اور اس علاقے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو دلخراش بھی ہے اور پھر کسی بھی طور سے ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارے دین، ہمارے ایمان کی نمائندگی نہیں کرتا۔ ہمیں ایک اچھا مسلمان ثابت ہونے کے لیے یا کسی اور کو ثابت کرنے کے لیے مندروں کو آگ لگانے اور انتشار پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصل تو وعدے کی پاسداری ہے۔ وہ وعدہ خلافی کرے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو وعدے کی پاسداری کرے اور دوسرے کو امن دے، اس کی ذات رحمت للعالمین کی عکاس ہو اور وہ رحمت کا ایک ایسا عنصر بن جائے جس سے سامنے والے کو خوف خطرہ نہ آئے بلکہ محبت، الفت اور مودت کے جذبات اجاگر ہوں، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب اس واقعے کے پیش نظر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھارتی میڈیا نے ایک شور مچایا ہوا ہے کہ پاکستان میں ہندو محفوظ نہیں، جبکہ یہ بات انتہائی غلط ہے۔ ہمارے ہندو برادران جو پاکستانی ہیں وہ محفوظ بھی ہیں، اور اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ 14 اگست میں کس طرح محبت کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، کس طرح وہ گورنمنٹ جابس میں بھی ہیں، پرائیویٹ جابس بھی کر رہے ہیں، بزنس کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور خاص طور سے سندھ میں، پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی، مگر سندھ میں جو ان کو محبت حاصل ہے وہ بے نظیر ہے، بے مثل ہے۔ میں اس بات کے حوالے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خود میں تھر پار کر جاتا ہوں، بڑی میجورٹی میں ہمارے ہندو دوست وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ان سے کتنی محبت ہے، اور ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہم دونوں پاکستانی کی حیثیت سے ایک ہی ملک میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے عقیدتوں کا، ایک دوسرے کی مقدسات کا احترام بھی کرتے ہیں۔ مگر یہ جو طبقہ ہے، مفتی گلزار نعیمی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب یہ طبقہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی ٹیچر ہوتا ہے جو کلاس میں ان کو غلط سبق پڑھاتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے وہ خطبات ہوتے ہیں، وہ خطبہ ہوتے ہیں جو ان کا مائنڈ واش کرتے ہیں؟ یہ ذہنیت اجاگر کہاں سے ہوتی ہے؟ اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کوئی ایک بٹن دباتا ہے اور کوئی ایجنٹ ہے جو دوسرے ممالک سے آتے ہیں۔ یقینی طور سے یہ سوچ بپا ہوتی ہے، وہ کہاں سے ہوتی ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ جی اویس ربانی صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اور یہ جو کچھ کرنے والے ہیں وہ ہمارے اندر ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہر قوم میں کوئی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو فارسیل ہوتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان علاقوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو فساد بپا کرنے کے لیے جو ہے وہ کرائے پر دستیاب ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محراب و منبر کو اس بارے میں بہت احتیاط سے کام جو ہے وہ لینا چاہیے۔ اپنی سپیچز میں خطباء اور ائمہ کو جو ہے وہ سلامتی اور امن کی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔
اور اتحاد بین المذاہب کی بات کرنی چاہیے۔ دنیا جانتی ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ ہمارے جو نان مسلم پاکستانی بھائی ہیں وہ بہت ہی امن سے رہ رہے ہیں۔ اکا دکا واقعات کو جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ میٹر نہیں کرتے قوموں کی زندگیوں میں، لیکن مسلسل جیسا کہ ہمارے عصر کے عظیم سکالر جناب ڈاکٹر قبلہ یا صاحب نے فرمایا، ٹیری کا جو واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ فساد بپا کرنا چاہتا ہے، اور ان کو اس فساد کو بڑھانے کے لیے پاکستان کے اندر سے ہی کچھ جو ہے وہ ہاتھ مل جاتے ہیں جو اس فساد میں ان کی معاونت کرتے ہیں۔ اصلاً تو یہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں امن اور سلامتی کو جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ یہاں پہ ایک مدعا جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ کام وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو انڈیا سے استعماری قوتیں جو پاکستان پر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں، پھر وہ اس کو واویلا مچاتی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ یعنی اقلیتوں کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود جو ہے وہ نیشنل کمیشن فار مینورٹیز کا جو ہے وہ ممبر ہوں، وہاں پہ سب جو مینورٹیز کے لوگ ہیں وہ مطمئن ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی پاکستان سے اور پاکستان کی انتظامیہ سے جو ہے وہ کبھی بھی شکایت نہیں کی ہے کہ ان کے حقوق جو ہے وہ نہیں دیے جا رہے، بلکہ ہم سب جو ہے وہ ان کی عزت و تکریم کا اور ان کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ سازشی عناصر ہیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، وہ دنیا کی ہر قوم میں آپ کو جو ہے وہ ملتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو، ہماری جوڈیشری کو، ہماری انتظامیہ کو، ایگزیکٹوز کو جو ہے وہ ان فسادیوں پر نظر رکھنی چاہیے اور قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے، تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب نوٹس تو لے لیا گیا ہے، لیکن اگر اس کو قرار واقعی سزا دی جائے ان کریمنلز کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جا کر جو ہے وہ ہم اس قسم کے ناپسندیدہ واقعات کو جو ہے وہ روک سکتے ہیں، اور پوری قوم جو ہے وہ اس کی مذمت کر رہی ہے، اور تمام مکاتب فکر کے علماء اور فضلاء جو ہے وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات پر کنسنسس ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ فساد بپا کرنے کے لیے ہوا ہے، اور یہ جو آنے والے محرم الحرام ہیں اس میں امن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک پوری سازش کی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل پاکستان کو، چاہے وہ اقلیتیں ہوں چاہے وہ اکثریت ہو، اس سازش کو سمجھنا چاہیے اور اس قسم کا کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے جس سے پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ جو ہے وہ بن سکے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو مفتی صاحب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جن لوگوں نے بھی مندر کی جانب قدم پیشی کی اور وہاں پہ انتشار پھیلایا، آگ لگائی، چیزوں کو توڑا، ان میں سے کچھ کا تعلق ایک مسجد مدرسے سے بھی تھا، وہ کچھ طلباء بھی تھے، کچھ آس پاس کے لوگ تھے جو خطبہ کی باتوں میں آ گئے، کچھ کو ریگریٹ بھی ہے، کچھ وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ مگر ڈاکٹر قبلہ صاحب، ہم تو جانتے ہیں کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور کوئی یقینی طور سے مکتب فکر بھی نہیں ہوتا ہوگا، البتہ دہشت گردوں کے لیے کوئی سزا بھی معین ہونی چاہیے۔ پیام پاکستان جیسا، جس طرح تمام مکاتب فکر کو اسلام کے درمیان بہت اچھے اور خوبی کے ساتھ جوڑا گیا اور اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا بڑا کردار ہے، کیا ہماری مائنورٹیز کے لیے، بالخصوص ہندو برادران کے لیے کوئی ایسا آبجیکٹو نہیں بن سکتا کہ ہم ان سب کو جوڑیں اور ان کے حقوق کی بات کریں اور ایک ایسا معاہدہ لیں تمام لوگوں سے، تمام مکاتب فکر سے، تمام مذاہب سے، کہ ان کا خیال رکھا جائے، پاسداری کی جائے، ان کے حقوق کو کسی بھی طور سے پامال نہ کیا جائے؟ بالکل آپ نے صحیح معاملے کی نشاندہی کی، لیکن سب سے بڑی جو اہم اور قومی دستاویز ہے وہ تو ہمارے پاس 1973 کا آئین ہے۔ تو 1973 کے آئین میں اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ جو ہمارے غیر مسلم ہیں ان کے معابد، ان کی عبادت گاہیں، یہ ان کا مکمل تحفظ کیا جائے گا، عبادت ان کا حق ہے۔ اور یہ ایک ایسا آئین ہے کہ جس پہ جید علماء کرام جو اپنے وقت کے تھے ان کے دستخط موجود ہیں، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب، جامع حقانیہ کے بانی مولانا عبدالحق صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب، پروفیسر غفور احمد صاحب۔ تو یہ جید مذہبی قائدین تھے کہ جنہوں نے 1973 کے آئین پہ دستخط کیے ہیں، اور یہ بہت اہم دستاویز آئندہ نسلوں کو دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آئین کی اور آئین کے اندر اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کی یقینیت کو یقینی بنائیں، اور اس کے لیے جو قوانین موجود ہیں ان کا فوری نفاذ ہو،
جلد از جلد نفاذ ہو۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جرم کو تو تسلیم کر لیا جاتا ہے لیکن اس کو پائے تکمیل تک اور جو منطقی نتیجہ ہے اس تک نہیں پہنچایا جاتا اور سزا میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ تو انصاف کو فراہم کرنا بروقت یہ بہت ضروری ہے، بر وقت بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر قبلہ یار صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ آئین میں ان کے تحفظات یعنی ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے غالباً حکومت پاکستان نے یا پھر سرکار نے، تو پھر اس واقعے کو ہم نیگلیجنس کا واقعہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ دن دہاڑے یہ واقعہ ہو رہا ہے، اور پھر اس میں کون ذمہ دار ہے؟ کہ پولیس افسران کو معطل کرنا چاہیے، ان کو بھی سزا دینی چاہیے کیونکہ وہاں حفاظت میں مامور لوگ کہاں تھے؟ یہ سب دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے؟ دیکھیے جی، سپریم کورٹ نے جس طرح آپ نے بھی بتایا نوٹس لیا ہے اور آج سپریم کورٹ میں سماعت تھی۔ اب مجھے تو پوری تفصیل کا اس وقت علم نہیں ہے کہ کیا صورتحال پیدا ہو گئی، لیکن یقیناً سپریم کورٹ نے جس طرح ٹیری کرک کے مندر کے سمادھی کے واقعے کو لیا تھا اور جو اس سلسلے میں ذمہ دار تھے ان کو اس طریقے سے عدالت کے سامنے، قانون کے سامنے لانے میں کامیاب ہو گئے کہ وہاں حالات جو تھے وہ اب درست ہو گئے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ عدالت مکمل تحقیق کرے گی اور یقینی طور پہ مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں بھی کرک کے سمادھی کی طرح انصاف جو ہے وہ یقینی ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب، ایک سوال بہت ہی سادہ اور عاجزانہ انداز میں پوچھنا چاہتا ہوں، شاید مجھے دوسروں کے جوتے میں بھی قدم رکھ کے سوال کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں گرایا جائے، کیوں نہیں نقصان پہنچایا جائے سوائے اسلام کے اس ایسی جگہ کو جو عبادت گاہ ہو، خدا کے علاوہ کسی کو خدا مانتے ہوں؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے میں کیوں رکوں اس کو گرانے سے پہلے؟ میں بھی محمود غزنوی بننا چاہتا ہوں، تو کیا ایسی چیز ہے جو مجھے روکے کہ میں یہ کام نہ کروں؟ دیکھیں، جو لوگ ہمارے اس ملک میں جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت جو ہے وہ رہ رہے ہیں، اور جیسا کہ ڈاکٹر قبلہ یار صاحب نے فرمایا کہ 1973 کے آئین کے تحت جو ہے وہ اقلیتوں کو جو تحفظ دیا گیا ہے، اس تحفظ کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے عبادت گاہ پر جو ہے وہ حملہ کرے۔ دیکھیں، آپ کسی کو حق پر سمجھیں یا ناحق سمجھیں، یہ آپ کی ثوابدید ہے، لیکن اس کے خلاف جو ہے وہ آپ اسلحہ اٹھائیں، اس کے عبادت گاہ کو جو ہے وہ مسمار کرنے کی کوشش کریں، یہ آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں کہ اگر آپ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک شخص آ کر جو ہے وہ اسی طرح بول و براز کرتا ہے تو صحابہ اس کو بھاگتے ہیں پکڑنے کے لیے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا، اور اس کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے اس بول و براز پر جو ہے وہ پانی چھڑک دیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے تو ہمیں ٹالرنس کا اور برداشت کا جو ہے وہ سبق ملتا ہے، مگر مفتی صاحب وہاں بھارت میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے سر عام، تب بھی میں کچھ نہ کروں ریئیکشن میں؟ دیکھیں، میری عرض سنیں، گزارش یہ ہے کہ اگر بھارت میں ہو رہا ہے یا مغرب میں اسلاموفوبیا کے جو ہے وہ حوالے سے جو ہے وہ لوگوں پر، مسلمانوں پر جو ہے وہ یعنی ویہائیکلز چڑھائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے ملک میں امن و امان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں اور ورلڈ لیول پر بدنام ہونا چاہتے ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو بدنام کریں، پاکستان کو بدنام کریں۔ ہمارے پاس ایک آئین اور قانون موجود ہے، اس آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ ہم سب کو یہ اجازت دیں کہ وہ بھی اپنی آزادانہ مذہبی رسومات کو اپنائیں، اپنے جو مذاہب ہیں اور ان کے مطابق عبادت کریں اور اپنی مذہبی جگہوں کو کا تقدس جو ہے اس کی حفاظت کریں۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت کر رہا ہے تو وہ برا کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے۔ ہم اس کو جو ہے وہ بطور دلیل یہ نہیں بنا سکتے کہ اگر بھارت میں ایسا ہو رہا ہے تو ریونج میں جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہم یہاں پر ایسا شروع کر دیں۔ اسی جواب کی تلاش تھی مجھے، اور مجھے یقین ہے کہ اس جواب نے بہت سے لوگوں کو سیراب کیا ہوگا۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں الف لام میم میں، اسی موضوع کے اوپر مزید سوالات پوچھنا چاہتا ہوں اور پھر سے مذمت بھی کرتا ہوں، خاص طور سے تعزیت کرتا ہوں اور ان کے دکھ میں برابر کا شریک محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو، جو اس ملک کے باسی ہیں، پاکستانی ہیں اور برابر کا حق رکھتے ہیں۔ ہندو برادران کو میں اس حوالے سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں بات کریں گے اسی موضوع کے حوالے سے، آپ کا انتظار رہے گا۔
خوش آمدید۔ الف لامی میں گفتگو ہو رہی ہے ایک حالیہ ہونے والے حادثے اور واقعے کے اوپر جو رحیم یار خان کے ایک علاقے میں پیش آیا، اور جس پہ ہم نے کئی مرتبہ مذمت بھی کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناقدین کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ پاکستان اور اسلام کو اپنے بے ہدہ جملوں میں یاد کریں۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسی پاکستان میں اقلیتیں بہت ہی خوشی اطمینان کے ساتھ رہ رہی ہیں، پاکستانیت کے رنگ میں ڈھل چکی ہیں، اور اس سے زیادہ بڑھ کے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں وہ اسی طرح سے پیاری ہیں جیسے ہمارا اپنا کوئی دوسرا، اور کہیں بھی دو درجے کی سٹیزن شپ والی بات نہیں ہے جیسے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ زیادتیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس بات کا، اور بہت سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ حالیہ دنوں میں بھارت نے ڈاکٹرز، ٹیچرز اور ان قابل افراد کو بھی نشانہ بنایا ہے اپنی اس ظلم اور بربریت کا، کہ جو بہت زمانے سے اپنی حکومت میں سروسز دے رہے تھے۔ کتنے سارے مسلمان گھروں میں گھس کے بہن بیٹیوں کی عزت اور آبرو کو مذاق بنایا گیا ہے، کتنے سارے لوگوں کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، کتنے سارے لوگوں کو بی جے پی نے اپنی جماعت کے ووٹر نہ کاؤنٹ ہونے کے اوپر سخت سے سخت سزائیں دی ہیں، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ وہاں کی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ غیر سیاسی متحرک جماعت ہے، جس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، مگر سب کو پتہ ہے کہ کون کس کے ایجنڈے کے اوپر چل رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ بے انتہا بےہودہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھارت اس کو چھپاتے ہوئے پاکستان کے کسی واقعے کی طرف اشارہ کرے اور کہے کہ یہ دیکھیں پاکستان میں بھی تو یہی ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ روز بروز کے واقعات نہیں ہیں، یہ بہت کوئی شاذ و نادر واقعات ہے، اور اس میں ہم سب شامل ہیں۔ ایسے ہی واقعہ مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، ہوتا آیا ہے۔ مسجد میں بھی ابھی کچھ دنوں کی بات ہے کہ ایک شخص نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر حملہ کیا، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں مسلمان محفوظ نہیں ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ بیرون ملک کی سازشیں ہیں جو مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، مسیحی بھائیوں کو کسی بھی طور سے آپس میں لڑوانا چاہتی ہیں، اور یہ امیج کریٹ کرنا چاہتی ہیں کہ یہاں پہ تو انتشار پھیلا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی بھی سکون کے ساتھ نہیں رہ رہا۔ مگر ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں، مفتی گلزار نعیمی صاحب کی آواز بن کے کہہ رہا ہوں، ان سے سوال پوچھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا بھی دینی چاہیے۔ مگر ایک کام ہے جو ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں مفتی صاحب، آنے والے دنوں میں محرم الحرام اور پھر دیگر چیزیں بھی شروع ہو جائیں گی، ہمیں بہت سارے مقدسات کا ویسے بھی خیال رکھنا ہے۔ کیا ہم اپنے جمعے کے خطبوں سے، اپنے دیگر پروگرامز میں یہ بات واضح نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ رہنے والا ہندو ہو، مسیح ہو، یا کسی بھی اقلیتی جماعت کا ممبر ہو، وہ پاکستانی ہے، اور بحیثیت پاکستانی اس کی تعظیم، عزت اور اس کے حقوق ہم پہ لازم اور واجب ہیں۔ کسی بھی طور سے ہم ان کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں مفتی صاحب یا نہیں؟ قطعاً نہیں اویس ربانی صاحب، ہم ان کو اسی طرح کا پاکستانی سمجھتے ہیں جس طرح ہم خود جو ہے وہ پاکستانی ہیں، جس طرح ہماری پاکستان کے ساتھ محبت میں ہم اپنے اوپر شک نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی جو ہے وہ کسی دوسری کمیونٹی پر جو ہے وہ ان کی پاکستان کے ساتھ محبت میں کسی طور پر بھی جو ہے وہ شک نہیں کر سکتے۔ آپ نے درست امر کی طرف نشاندہی کی ہے کہ آگے جو ہے وہ ہمارے سامنے محرم الحرام کا ایک مقدس مہینہ آ رہا ہے، جس میں شرعاً جو ہے وہ جنگ و جدل دوسرے جو ہے وہ نان مسلم اسلام دشمنوں سے بھی جو ہے وہ بالکل حرام ہے۔ چہ جائے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو جو ہے وہ یہاں پر کوئی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنائے، یا کوئی مسلک دوسرے مسلک پر جو ہے وہ چڑھ دوڑے، یا دوسرا ایک مذہب دوسرے مذہب پر جو ہے وہ چڑھ دوڑے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا پاس رکھنا چاہیے کہ ہم ایک آئین اور ایک قانون کے پابند ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہم اس چیز کے پابند ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کریں گے، ہم نے کسی اگر اقلیت پر ظلم کیا، یا ان کی عبادت گاہوں پر، ان کے مال و جان پر اگر ظلم کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جو ہے وہ میں ان لوگوں کی جو معاہد لوگ ہیں، جنہوں نے ایک ایگریمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اسلامی مملکت میں رہنے کا وعدہ کیا ہے، اگر ان کے خلاف کوئی ظلم ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے میں خود بطور وکیل جو ہے وہ اقلیتوں کا پیش ہوں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہوگی کہ ہم صرف
پاکستانی نہیں بلکہ ہمارا اسلام، ہمارا دین اور ہمارا مذہب بھی جو ہے وہ ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کسی پر ایسے جو ہے وہ ظلم و تشدد نہ کریں، کسی کی عبادت گاہ کو اس طرح ملیہ میٹ یا مسمار نہ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں دوبارہ میں اہل پاکستان کو اور پاکستان کے ائمہ اور خطباء کو یہ گزارش کروں گا کہ اپنے خطبوں میں اور محراب و منبر سے جو ہے وہ محبت کی آواز اٹھنی چاہیے، محرم الحرام میں اتحاد و یگانگت کی آواز جو ہے وہ اٹھنی چاہیے۔ یہ کلپریٹس جو ہے جنہوں نے پہلے جو ہے وہ حملہ کیا ہے مندر پر، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے حملہ کیا امام بارگاہ پر، اور اس کے بعد جو ہے وہ سی پیک کو جو ہے وہ بند کرنے کی طرف وہ چلے گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ متشددین ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کو جو ہے وہ کنڈیم کرنا چاہیے۔ وہ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اکابر علماء کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں، اور جس مدرسے میں اس قسم کی کوئی حرکت ہوئی ہے تو میں ذمہ دار۔ کس مکتبہ فکر سے تعلق ہے ان کا جو کلپریٹس ہیں؟ کچھ نشاندہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو ابھی تک ہمارے سامنے تو کوئی واضح نہیں ہوا ہے، لیکن میں جو ہے وہ اکابرین سے گزارش کرتا ہوں کہ جس بھی مکتبہ فکر سے یہ متعلق ہیں اس مدرسے کو فوراً جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بین کیا جانا چاہیے، جہاں پر جو ہے وہ اس قسم کا ظلم و تشدد پڑھایا جاتا ہو یا سکھایا جاتا ہو، اور دوسروں کو جو ہے وہ ایک بلوائیت کی طرف جو ہے وہ یعنی اعلان کر کے یہ کیا جاتا ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے، یہ قرآن و سنت کے ساتھ دشمنی ہے، یہ دین کے ساتھ دشمنی ہے۔ میں مفتی صاحب کی رائے کا احترام کرتا ہوں، تھوڑا سا اس میں مزید تجویز کا اضافہ کرتا ہوں، اگر مدرسہ نہ بین کریں زیادہ بہتر ہے، صرف ایسے اساتذہ کو، ایسے خطبہ کو فل فور سزا دیں جو انتشار پھیلاتے ہیں، جذبات ابھارتے ہیں اور لوگوں کو غلط راہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ مگر بات بہت ہی دانشمندی کے ساتھ کہی ہے مفتی صاحب نے۔ ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب، اس پروگرام کا آخری سوال اور انتہائی عاجزانہ سوال ہے، یہ سوال میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے محافظین ہیں جو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ان کا آخر میں انجام کیسا ہوگا؟ یعنی وہ پولیس والا، وہ سپاہی جو مندر کی حفاظت میں کھڑا تھا اور کسی مسلمان کے حملے کے آگے آ گیا اور مارا گیا، وہ شہید ہوگا، غازی ہوگا، یا پھر اس کی کوئی اور صفت ہوگی، یا پھر وہ کسی مقصد تک پہنچے گا؟ ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب، آپ سے سوال ہے میرا، اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو ہم شاید اس وقت لائن پہ نہیں لے سکے۔ مفتی صاحب، یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، پولیس والا جو مندر کی حفاظت میں مارا گیا اور کسی مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا، کوئی بلوائی قسم کی قوم آئی ہے، اب وہ پولیس والا ہو یا کوئی ہمارا سپاہی ہو یا کوئی عام مسلمان بھی ہو جو اپنی ذمہ داری اور اپنے تحفظ کا حق ادا کر رہا ہو۔ صاحب، وہ شخص جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر، جو ریاست نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس ریاست پر مامور تھا، چاہے وہ خانقاہ کی حفاظت کر رہا ہو، چاہے وہ مندر کی حفاظت کر رہا ہو، چاہے وہ گردوارے کی حفاظت کر رہا ہو۔ جب وہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ مامور تھا ایک ڈیوٹی پر، اگر اس دوران جو ہے وہ مر جاتا ہے یا اسے کوئی مار دیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اللہ شہادت کی موت جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور ایک شہید کے زمرے میں جو ہے وہ اس کا انجام فرمائے گا کہ وہ اپنے فرائض کی حفاظت کا اثر انجام دیتے ہوئے جو ہے وہ اس دنیا سے گیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ مفتی گلزار نعیمی صاحب، آپ جماعت اہل حرم پاکستان کے سربراہ ہیں۔ انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر قبلہ یاز کا جو چیئرمین ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے۔ خواتین و حضرات، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، میرے تلخ سوالات کو اور بے تکلف باتوں کو بڑے تحمل کے ساتھ آپ سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ بہت سے سوال اسی لیے پوچھے جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو بہت ہی زیادہ معلومات کی ضرورت ہے، اس سے پہلے وہ کوئی قدم اٹھائیں، شاید علم اور خبر ان تک پہنچ جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا، ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔